اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تمام تر تعریفیں اس ذات بابرکات کے لیے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور درود و سلام کے نذرانے آقا کی بارگاہ میں لے کر اپنے مارننگ شو وینس مارننگ وائبس کے ساتھ آپ کا میزبان منصور ساحر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے آقا کا یہ 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ ان کی آمد سے جو نور پھیلا وہ اس کی روشنی جو ہے ہر نئے روز کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بے شک یہ کائنات، یہ دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جو منور ہوئی تھی آج جگمگا رہی ہے۔ اس صورتحال میں، اس جشن میں آپ اور میں تو شامل ہیں، اور اس جشن میں ہم نے شامل کیا ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو اور ان انسانوں کو جو حق کی تلاش میں ہیں۔ اور حق کی تلاش میں جو لوگ موجود ہیں ان تک حق پہنچانے کے لیے وینس ٹیلی ویژن نیٹ ورک اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج میں نے اپنے اس مارننگ شو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بات کرنے کے لیے علامہ کلیم شاہ صاحب کو زحمت دی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کا شمار ہمارے ملک کے نامور اسکالرز میں ہوتا ہے۔ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور منہاج القرآن مسجد لیاری کے خطیب بھی ہیں۔ تو علامہ صاحب، آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے جو میرے نعت خواہ دوست یہاں موجود ہیں ان کا بھی تعارف جو ہے وہ ضروری ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم بدر منیر بھائی، میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی عدنان موجود ہے۔ یہ ایسے شہزادے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوش الہان حوالے عطا کیے ہیں، تو ان سے بھی ہم مستفیض ہوں گے دوران پروگرام۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہتے ہیں کہ جو اسلام کی ابتدا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑتی ہے، یعنی ہم نے تلوار تو بعد میں اٹھائی، نبی کا کردار پہلے سامنے آیا اور جس نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو دین کی طرف راغب ہوئے۔ تو میں یہاں سے بات آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا منصور بھائی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وینس چینل والوں کا جنہوں نے یہ موقع فراہم فرمایا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آقا کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، بے شک جو کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے، بے شک بے شک، لیکن پھر بھی اس اللہ کا کرم دیکھیں ہم سب پر کتنا عظیم کرم ہے۔ اس رب کائنات نے ہمیں اپنی امت، اپنے نبی کی امت کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے اوپر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا آپ کی اجازت سے، جی کہ شاعر فرماتے ہیں کہ بھائی شعور آدمیت ناز کر اس ذات اقدس پر۔ بدر بھائی، اللہ اکبر۔ شعور آدمیت ناز کر اس ذات اقدس پر، تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے! یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عظمت، ہمیں بڑائی عطا فرما رہے ہیں۔ ہائے وہ نور کی صورت میں اگر اپنا محبوب بھیج دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی عزت بڑھا دی، بشر کے روپ میں بھیج دیا، اور تمام عالموں کے لیے وہ رحمت ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عطا کیجئے۔ منصور بھائی، سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے علامہ نہ کہیں، علامہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک بھی ابھی تک نہیں بن سکے۔ آپ کی انکساری ہے، اللہ مجھے تعالیٰ نے کلیم جو آپ صاحب کو کہہ علم دے، دیا ہے، یہ میرے لیے آج ہم کافی اس سے مستفیض ہونے بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک کی عطا ایک فرمائیے۔ آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پورا قرآن پاک الحمد سے لے کے والناس تک اس کو ظاہری آنکھ سے، اور اگر خوش نصیب ہے کوئی کسی کو باطنی آنکھ ملی ہے یا بصیرت ملی ہے، وہ جب قرآن پاک کو اس نگاہ سے دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا یہ ساری حضور پاک کی نعتیں ہیں اور شانیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ رسول اللہ اسوۃ الحسنۃ،
کہ بہترین نمونہ سبحان اللہ زندگیوں کو گزارنے کے لیے اے بنی نو انسان تمہارے لیے میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا. بے شک. لوگ آج اپنا محبوب دیکھنے نہیں دیتے. اس رب نے کتنا اللہ بڑا اکبر، احسان اللہ کیا کہ ہمیں اکبر. اپنا محبوب عطا کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنا محبوب عطا کر دیا. اس پہ رب کائنات نے, آپ نے چونکہ سیرت کی بات گئی تو میں سیرت سے ہی بات شروع کرتا ہوں. بڑی پیاری آپ نے بات کی, اس سے کچھ ہمارے اندر کے تار چھیڑ دیے منصور صاحب. آپ نے کہا تلوار بعد میں پہلے کردار اور اخلاق. بے شک. یہی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ مبارک زندگی کو اگر مطالعہ کریں, احادیث میں یعنی امام مسلم ہوں, امام بخاری ہوں, سیاستہ کے امام ہوں, محققین ہوں, محدثین ہوں, یہ واحد وہ ہستی ہیں جن کا پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح سے لے کر اور جب سیدنا پاک بی بی آمنہ کی گود میں آقا کریم تشریف لائے اس وقت سے لے کر پھر وہاں سے لے کر آپ کی جو بچپن کی زندگی دائی حلیمہ کے علاقے میں گزری, پھر دائی حلیمہ کے علاقے سے گزرنے کے بعد اگر یہاں روک کر ایک آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں کہ دائی حلیمہ کے علاقے سے, میں رات ایک محفل میں بھی یہ ذکر کر رہا تھا کہ برساتی نالا تھا, وہ کراس کرنا تھا, تو نبی کریم تھوڑی سی عمر مبارک میں وہاں کھڑے ہیں اور ایک بابا رتن ہندی نام کا بندہ جن کی عمر 700 سال ہوئی ہے اللہ اور وہ صحابی بھی ہوئے, اور مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ درج کیا ہے, اور ایک بہت بڑے محدث ہیں جو ابو نعیم کر کے نام آتا ہے, انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ واقعہ درج کیا. بہت قلیل لوگوں کو یہ بیان ہوا ہے اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اس واقعے کا. عطا فرما دے. مگر آج اس پروگرام کی یعنی ایک نسبت بن گیا یہ پروگرام, یہ پوری دنیا تک بات پہنچانے کے لیے کہ جب نبی کریم وہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا رتن ہندی تجارتی کاروبار کرتا تھا, تجارت کا, اور کافلا لے کے جاتا تھا اور مکہ سے گزرتا تھا. دائی حلیمہ کا جو علاقہ تھا بنو سعد قبیلہ, وہاں اس نے دیکھا, اسے تو نہیں پتا یہ حضور پاک ہیں, یہ آنے والے نبی ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بکریاں چھلانگ مار کے کراس کر گئیں, یہ بچہ بڑا خوبصورت کھڑا ہے, یہ کراس کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں میری زبان ہندی تھی, وہ عربی تھے, تو میں نے اشارے سے پوچھا تو انہوں نے سر انور ہلایا, کہا ہاں میں کراس کرنا چاہتا ہوں. بابا رتن ہندی کہتے ہیں میں نے گود میں اٹھایا, جیسے ہی گود میں اٹھایا اور کیفیت ان کی ایک بن گئی. اللہ اکبر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بابا رتن ہندی کے نصیب میں آیا کہ انہوں نے اٹھا لیا. جب اٹھا کے کراس کرایا, کراس کرانے کے بعد کسی نے پوچھا بابا رتن ہندی تیری عمر 700 سال کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا ایک عرب میں بڑا خوبصورت بچہ ملا تھا, اس نے جب نالا کراس کرایا تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے کچھ ایسے لگتا تھا دعا دے رہا ہے, ان کی دعا کی وجہ سے میری عمر 700 سال. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, اور اس مالک نے اگر اس لمحے کی دعا قبول فرمائی اپنے محبوب کی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ. بابا رتن ہندی صحابی کیسے بنے؟ یہ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا, شق القمر, جب چاند 2 ٹکڑے ہوا اس وقت بابا رتن ہندی کو مناظر دیکھنے کا بڑا شوق تھا. یہ طبیعتیں ہوتی ہیں نا آج کے نوجوانوں کے اندر بھی ہیں, میں دیکھتا ہوں, زمانے میں پھرتا ہوں, دنیا کو دیکھتا ہوں, تو جو طبیعتیں اس طرح کی ہوں کہ جنہیں خوبصورتی پسند ہو, جنہیں آبشاریں پسند ہو, جو سیر کرتے ہیں, دریاؤں کو دیکھتے ہیں, جھیلوں کو دیکھتے ہیں. میرے شیخ تو فرماتے ہیں میں دنیا کی جھیلیں جا کے دیکھتا ہوں اور دنگ رہتا ہوں, قدرت کے نظارے دیکھتا ہوں. تو یہ بابا رتن ہندی کو شوق تھا. رات کا وقت تھا, شام کا ٹائم تھا, آسمان پہ دیکھا, جب رات ڈل گئی تو دیکھا آسمان پہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے. رب نے یہ منظر اسے بھی دکھا دیا. سبحان اللہ. اب اس کے نصیب میں ایمان ہونا تھا, تو وہ پھر تلاش کرتے کرتے مکہ وہاں پہنچے, جا کے پوچھا کہ آج کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں,
ایک ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ تشریف فرما ہے، جا کے مل لیں۔ اب بابا رتن ہندی کی اس وقت عمر وہ زیادہ تھی، ضعیف ہو چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تھوڑی سی، جب آپ نے گود میں اٹھا کے کراس کرایا۔ اب یہ واقعہ تقریباً 40 نبوت کے بعد کا ہے۔ جی ہاں، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور دلائل النبوت کے اندر بھی یہ واقعات کی ساری دلیلیں ملتی ہیں، لگ بھگ 40 سال بعد کی بات جی ہے یہ۔ لگ بھگ کم و بیش۔ تو جیسے ہی تشریف لائے، آقا کریم کی طرف چہرہ کیا، دیکھا حضور پاک کا چہرہ انور، تو دیکھتے ہی حضور پاک نے کہا بابا رتن ہندی آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان بابا اللہ۔ رتن، آپ نے کہا مجھے میرے نام سے کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے کہا آپ وہی ہیں نا جنہوں نے دائی حلیمہ کے علاقے میں مجھے برساتی نالا اللہ کراس اکبر، کرایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں سبحان حضور اللہ۔ کیا مجھے بھی معجزہ دکھائیں؟ فرمایا تجھے اور کیا معجزہ دکھانا ہے؟ تیرے لیے یہ معجزہ کافی نہیں کہ تو وہی اور میں تجھے پہچان لیا۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور وہ صحابی رسول بن گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جاؤ اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کو رشد اور ہدایت اور نور پھیلاؤ، جا کے قرآن اور حدیث اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت مبارکہ کا۔ اور سیرت مبارکہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مکہ والوں نے جب حضور پاک کو بہت ستایا، تو آپ جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، مدینہ میں پہنچے، تو یہ مکہ والے کیا کرتے تو ان میں سے کوئی آدمی اپنے کاروبار کے لیے آیا، تجارت کے لیے، جب فارغ ہوا تو رات سونے کے لیے کچھ پیسے بچانے کے لیے کہہ لیں کہ آقا کی بارگاہ میں آ جاتے۔ آقا کریم مہمان نواز تھے، یہ سیرت تھی، بڑے مہمان نواز تھے۔ آقا کریم نے انہیں اپنی جگہ دی، سب کچھ دیا، تو رات انہوں نے کھانا کھایا، تو جب کھایا تو پیٹ خراب ہو گیا اور بستر گندا کر دیا اور تلوار وہیں بھول گیا۔ جب وہ چلا گیا رات کو ڈر کے صبح کہیں مجھے کوئی مار نہ دے، میرے سے یہ حرکت ہو گئی ہے، تو جب وہاں پہنچا تو خیال آیا میری تلوار رہ گئی ہے۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر وہ بستر اس کا دھو رہے ہیں، آقا کریم ساتھ لگ کے۔ یہ ہے سیرت طیبہ۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ اخلاق دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان انہوں نے کہا یہ مجھے بتاتے کہ تمہارا پیٹ خراب تھا، میں کوئی علاج کرتا، کوئی دوائی دیتے، کوئی آپ کا کوئی مسئلہ حل کرتے، لیکن آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ سلوک کیا کہ مکہ سے نکالا، اور ان کا سلوک یہ ہے کہ میرا گندا کیا ہوا بستر اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اور صحابہ کے ساتھ مل کر صفائی میں مصروف ہے۔ یہ ہے آقا کریم کی سیرت مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں سے لیسن لے کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں، اور ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں، اور ہماری کو ہوسٹ ندا شیخ جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور ایک خوبصورت آواز کے مالک ہمارے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، سمیر اشفاق نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ جی ندا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو آج کی خوبصورت صبح میں، کیونکہ 12 ربیع اول کا مہینہ ہے اور آج 11 تاریخ ہے، تو 11 تاریخ 12 ربیع اول کی تیاریوں کے ساتھ ہی ہم لوگ یہاں پہ پورے سیٹ کے اوپر زور و شور سے منا رہے ہیں، اور چلتے ہیں نعت خوانوں کے گلدستے کی طرف۔ بدر منیر بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے میں گزارش کروں گی کہ کچھ گلائے عقیدت میں پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔
جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرہ مصطفیٰ مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلفت اک مستانی ہے مخمور اکھین مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کا جانان کے جان جہانا کا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی کیا دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا اور بالکل ربیع الاول کا جو مہینہ ہے وہ رحمتوں اور برکتوں بھرا مہینہ ہے اور ہر جو دل غم زدہ ہے اداس ہے اس کے دل جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جاتا ہے بے شک ندا اور جو سلسلہ
جو محفل سج گئی ہے اسی محفل کو آگے بڑھا لیں، اور میں اپنے بھائی جو ہیں محمد عدنان سلطانی ان سے بھی یہ درخواست کروں کہ کچھ خوبصورت سا کلام عطا فرما دیں۔ بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہووں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ناظرین تو یہ ایک آپ اس لفظ کی تکرار کیجئے رحمت للعالمین کی، تو آپ اپنے اندر کہیں اس بات کو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ پراؤڈ مومنٹ ہے کہ آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جس کو رب کائنات نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اس ٹریک کو اپنانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ سے جڑتا ہے۔ یہ محفل چونکہ سج گئی ہے نعت کی، تو شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ہم اپنے نوجوان بھائی سمیر سے بھی گزارش کریں گے کہ کچھ عطا کر دیں۔ بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ بن گئی بات ان کا، کرم ہو گیا
شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی میرے لب پر محمد کا نام آ گیا بیٹھ بیٹھے میری حاضری سبحان اللہ، ہو سبحان گئی سلامت رہو بھائی. اور میں جو پہنچا درے شاہ لالاک پر خود بخود جھک گیا ان کی چوکھٹ پہ سے غیب سے آئی آواز ہو بے خبر جا تیری کھوٹ قسمت کھری ہو گئی مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پن جتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی سبحان اللہ، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ، تو سبحان شاہ صاحب کلام کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آقا کے دربار تک پہنچا دیا. آپ اس ٹرانس میں آ جاتے ہیں. مجھے اپنے دو شعر یاد آ گئے، آپ کی اجازت ہو تو. کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم ہے اب کیا کرے گا دل، مجھے خود بھی نہیں معلوم ہے اب کیا کرے گا دل، نبی کے در پہ آیا ہے تو کچھ اچھا کرے گا دل. ہاں سبحان اللہ، نبی کے در پہ آیا ہے تو کچھ اچھا کرے گا دل، جبیں اپنی میں بیت اللہ میں ہی چھوڑ آیا ہوں، جبیں اپنی میں بیت اللہ میں ہی چھوڑ آیا ہوں، یہ دربار رسالت ہے یہاں سجدہ کرے گا دل. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے وہ اقبال عظیم فرماتے ہیں نا کہ خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. تو وہ آنکھوں سے سجدے ٹپکنے کا حوالہ یہی ہے کہ یہ دل کے سجدے ہیں جو دربار رسالت میں ہو رہے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. سجدے کا حکم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، تو اس کے بعد پھر روحانی سجدے، دل کے سجدے آقا کی دربار میں. بے شک، بے شک، سبحان تو اللہ. وہ جو ہم بات شروع کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، کردار سے متاثر کیا. ایسے بات سے بات نکلتی ہے، کہیں دل میں ایک خلش سی پیدا ہوتی ہے، ایک دل میں خیال آتا ہے. شاہ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ وہ کردار، وہ اخلاق، وہ بتدریج کم ہوتا گیا. آج کا جو مسلمان ہے، خاص طور پہ اگر ہم اپنے اس سب کانٹیننٹ کی بات کریں، اس بر صغیر کی بات کریں، یہاں کے لوگوں کی بات کریں، وہ کردار نظر نہیں آ رہا ہے. شاہ صاحب بہت ہی دل دکھتا ہے. اور یہ آج کی گفتگو نہیں ہے. اگر میں اپنے مرشد کے حوالے سے آپ کو کوڈ کروں 4 مصرے،
100 सवा 100 साल पहले वो ये फरमा रहे हैं कि मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, और कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। ये 100 साल पहले का अलमिया बयान कर रहे हैं इकबाल। आज तक की सूरत हाल शाह साहब क्या फरमाते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे बेहतरी आ सकती है? लिहमसतनुतफी बिहा हर वबाइल खातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा अबनाहुमा वल फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। बड़ी ही खूबसूरत महफिल, बड़े प्यारे कलाम, और माशाल्लाह मसूद साहब बड़ी मान अफरोज़ आपने ताज छेड़ने वाली बातें की हैं। हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, किसी ने पूछा हज़रत एक बात तो बताएं, आप हकीमुल उम्मत कैसे बने? अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 1 करोड़ मरतबा दुरूद पढ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, और मैं हकीमुल उम्मत बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर हकीमुल उम्मत ऐसे बने कि आप इंग्लैंड में थे और वॉइस राय जिसकी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, जी जी, वॉइस राय ने कहा कि इकबाल ज़रा आप फारिग हो लें, तो मैं बाहर टेबल पे आपका वेट कर रहा हूँ, तो आप मुझसे मिलिएगा, एक ज़रूरी बात पूछनी है आपसे। ठीक है। अल्लामा इकबाल जैसे ही फारिग हुए तो बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि इकबाल आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, फ़लसफ़ा पढ़ा हुआ और मंतिक और हर चीज़ को समझने वाला, जी जी, जब आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको आप अपना सरताज जो सरदार मानते हैं, कुरान पाक जब उतरता था तो उसकी जो आयत उतरती थी तो उसके कुरान पाक के तो कई माने होते हैं। एक एक अरबी लुगत में अंदर जाए ना तो एक एक लफ्ज के कई माने निकलेंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब तफसीर करते थे किसी आयत की, तो एक ही आयत की शेख अब्दुल कादिर जिलानी 40 तफसीरें किया अल्लाह करते थे। अकबर, अल्लाह और आप फरमाते थे ये अभी मैंने काल की हैं, अभी हाल की नहीं की। अब इसी आयत की दोबारा हाल की तफसीरें करते हैं। और इमाम इब्ने जोजी जैसे अपने कपड़े फाड़ कर वजद में आकर अपने घरों को जाया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखने वालों ने जिनकी बसीरत की आंख खुली थी, उन्होंने फिर कुरान पाक को जब उस आंख से देखा तो उसके पता नहीं क्या क्या माने कर दिए। तो उन्होंने कहा ये बताएं, वाइसराय ने कहा कि ए इकबाल आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड आदमी, क्या आपके नबी पर जब पूरा कुरान उतरता तो वो सारे माने समझते थे? क्योंकि वो तो कहीं से नहीं पढ़े, दुनिया में से किसी यूनिवर्सिटी किसी एजुकेशन इदारे से तो नहीं पढ़े, अल्लाह ने उन्हें पढ़ा के भेज दिया था। तो उन्होंने कहा सुने, वो तो है हमारे आका करीम, उनकी बात जरा एक साइड पे रहने दें, वो तो बड़ी ऊंची बात है, हमारी जुबान इस काबिल नहीं। इकबाल ऐसे नहीं बने कि मोहम्मद से वफा तुझे, बेशक तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लो हो कलम तेरे हैं। लो और कलम भी उनसे इश्क करके तो अपने मुकद्दर बदलवा ले, ये भी हो सकता है। आज भी हो सकता है, आज ले उनकी बना, सलामत रहिए, आज सलामत रहिए मांग उनसे, कल ना मानेंगे, कल यानी कब्र में, कल ना मानेंगे, वहां जाके अगर तू मान गया, कब्र भी तो क़यामत ही है, पहला मरहला तो वो है, अगर वो पार हो गया तो फिर आगे कहानी है, पता नहीं कितने हजारों साल हमने वहां रहना है, ये तो छोटी सी टाइम है, 60-70 साल जिंदगी के लिए मारे मारे। बेशक बेशक। उन्होंने कहा वो तो आका करीम है, उनकी बात जरा एक साइड पे रहने दे। वाइस राय ने कहा हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह को, उन्होंने कहा इकबाल मुझ पर जब शेर उतरता है, जब वारिद होता है, इल्हाम होता है, तो फिर मैं पूरे मानों के साथ उतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आलम था हकीमुल उम्मत का। सुभान अल्लाह। और आप ही की बात को चलाते हुए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह में एक शाह साहब इकबाल से ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ मेरे लिए हिदायत आ गई है कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो नाज़रीन कराम ब्रेक से वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे जहाँ शाह साहब ने छोड़ा।
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए। जी शाह साहब, वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका एक शेर मेरे ज़हन में अभी आया। आप फरमाते हैं चिरां दर बेचुताबी ऊ पैवस्त तू ज़ेरे नकाबी, तलाश ऊ को नहीं जुज खुद नबी नहीं, और तलाश खुद को नहीं जुज नयाबी। ये कुरान पाक की वो आयत है जिसका आप इकबाल और कुरान, इकबाल और हदीस, इसके ऊपर किताबें लिखी हुई मेरी लाइब्रेरी में पड़ी हुई, बड़े बड़े लोगों ने काम किया इकबाल पर। आप फरमाते हैं कि अफला तफक्करून फी अनफुसिकुम, ये इसका तर्जमा कर रहे हैं इस शेर के अंदर कि चिरादर पेचो ताबी, किन पेचो ताबों में गुम रहता है नादान इंसान, दुनिया की उलझनों में घिरा हुआ है। तलाश ऊ को नहीं, उसको तलाश करता है नाबीना बनकर। हाय बीना बन, वो मिलेगा, सुभान अल्लाह, वो तुझे मिलेगा। तू तलाश में रह। तुझे समझ नहीं आई कि मूसा अलैहिस्सलाम भी तलाश में निकले थे, तो खिज़र अलैहिस्सलाम मिले थे तो मुर्दा मछली जिंदा हो गई थी। अल्लाह, तो जहां अल्लाह का नेक बंदा होता है उसके ये सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है नेक हस्तियों की तलाश में जाना, नेक हस्तियों की तलाश में जाना अंबिया की सुन्नत। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात कर सुभान रहा अल्लाह। हूँ। इसकी गहराई में जाएं, क्योंकि दलील भी दे रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम निकले थे तलाश में कि मौला बंदा मिला, फरमाया बंदा मिलेगा, नाम नहीं बताया, फरमाया निशानी ये है कि माराजुल बहरैन, दो दरिया जहां पे होंगे वो वहां बैठा होगा। सुभान अल्लाह, तो जब आप खाना बना लें, मछली तल लें, भून लें, जब ये जिंदा हो जाएगी तो वो वहां मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान है, सूरह कहफ के अंदर पूरा वाकया दर्ज है। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो इल्लामा इकबाल भी खिज़रे, उनकी शायरी को खिज़रे हयात कहते हैं। उनकी शायरी जो है ना वो खिज़र अलैहिस्सलाम वाली हयातियात शायरी है। खुश नसीब है आज के नौजवान को, बहुत पढ़ना चाहिए, इकबाल को पढ़ें, उनकी ज़िंदगी देखें। मैं तो जाता रहता हूँ, उनके घर जाता हूँ, सारे मामलात हैं मेरे। तो पसंदीदा बात है जो हज़रत ने छेड़ दी मंसूर साहब ने, अल्लाह इनका भला करे, कि मेरा ध्यान उस तरफ ले गए। तो वरना मैं इल्लामा इकबाल की ऐसी ऐसे राज बताऊं कि दुनिया दंग रह जाए, वो हुजूर पाक की कचहरी में भी बैठते थे। अल्लाह अकबर, ये पहलू अगर मैं छेड़ दूं तो शायद हमारे पास वक्त ही इतना ना हो। फिर बताऊं कि आपकी इस वक्त कराची के अंदर कौन कौन सी हस्तियां हैं जिनको 300 मरतबा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारतें होती है। आज भी कर्म होते हैं, कर्म बंद नहीं हुआ, हम बदल चुके हैं, हम बदले हैं, हम बदले हैं। वहां से कर्म बंद नहीं हुआ, वहां से स्टेशन नशरियात जारी हैं। अब बंदे तूने अपनी सुई बताई कौन से स्टेशन, तुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, तो खुद नबी ना बन चुका है। तलाश को नहीं जुज खुद नयाबी, तलाश खुद को नहीं, अपने आप को तलाश कर। वो तो आया है, वो तो हर जलवे, वो माँ की सूरत में भी नजर आता है, बहन की सूरत में भी नजर आता है, बाप की शक्ल में भी नजर आता है, आबशारों बारिशों में भी नजर आता है, फूलों में नजर आता है, वो तो हर जलवे में नजर आता है। आज भी हो जो बराहीम सही माँ पैदा, आग कर सकती है इंजाम गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां। तो वो अंदाज़े गुलिस्तां आज भी पैदा हो सकता है हज़रत साहब। और मुर्शिद बता के गए हैं कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में, सुभान अल्लाह। अफला ताकिलून फी अनफुसिकुम, ये इसी का तर्जुमा कर रहे हैं वो इल्लामा इकबाल, इसी शेर का। लोगों ने पढ़ा नहीं। और यूरोप के बारे में आपने एक जुमला कहा, ये अपने खंजर से एक वक्त आएगा अपने आप को खुदकुशी करेगा, और आज वो कर रहा है। आजादियां देकर, सब कुछ देकर, वो सारा कुछ करके, सबसे ज्यादा इस दौर के अंदर खुदकुशी जापान के अंदर है। मुसलमानों में बिहम्दिल्लाह ताला नहीं, क्योंकि यहाँ फक्र फाका ठीक है, परेशानी हालात आते हैं, मगर बिहम्दिल्लाह ताला हमने मुशाहिदा किया है कि दुनिया में ऐसे मामलात देखें, खुद जाकर ग्रास रूट लेवल पे देखा लोगों को, यकीन करे ऐसे ऐसे साबिर लोग, आशिक लोग
اللہ والیاں بھی اور اللہ والے بھی دیکھے سبحان اللہ. کہ دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں لیکن صبر طبیعت میں اتنا ہے اور شاکر طبیعت ہے، صابر طبیعت ہے. یہی تو حضور پاک کی زندگی کی سبحان سیرت ہے. اللہ. سبحان اللہ. ہم نے اور حاصل کہاں سے کرنا ہے؟ ہمارا منبع تو سرکار ہے، ہمارا یورپ نہیں ہے ہمارا منبع نا، ہمارا جو ہے وہ مدینہ ہے جہاں سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہود کے علماء، اس دور کے علماء وہ تلاش کرتے کرتے مدینہ پاک یثرب طیبہ کی سرزمین پہ آ کے گھر بنائے. وقت ہے اگر میں کو واقعہ جی 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 حضرت ایک طبع اول بادشاہ ہوا ہے جو دنیا میں 5 بادشاہ بڑے ہوئے، ان میں سے ایک بادشاہ تھا طبع اول، اس کا نام تھا. یہ 1,33,000 فوجی اپنے ساتھ رکھتا تھا، 1,00,000 پیادہ اس کے ساتھ چلتے تھے، گھوڑے اسلحے ہر چیز کے ساتھ، جہاں جاتا تھا فتوحات کرتا تھا. اور قابل ترین وہاں کے جہاں فتح کرتا تھا وہاں سے 10 افراد چوٹی کے اپنے ساتھ رکھتا تھا. وہ 4,000 کی تعداد بن چکی تھی اس کے ساتھ، یعنی حکما، دانشور، محقق، بڑی بڑی ہستیاں اپنے ساتھ رکھتا تھا، قابل لوگ. جب خانہ کعبہ کی حدود میں آیا تو دیکھا کہ میرا استقبال نہیں کیا تو اس کا دماغ کو غصہ چڑھ گیا. اس نے کہا میں یہ کیا وجہ ہے؟ جب پوچھا تو سب نے کہا کہ بھائی ان کے پاس اللہ کا گھر ہے، مکہ ہے، جس کی وجہ سے یہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، سبحان اللہ. تو یہ کسی کو بنتی بھی نہیں تھی. تو بنتی بھی نہیں. مکہ والے، اور مکہ آج بھی بڑا سخت، وہاں جائیں نا تو جانے والے بتاتے ہیں اللہ اکبر. وہاں طبیعت آج بھی بڑی سخت ہے. اور مدینہ جاؤ، حاجی ادھر آؤ، حاجی ادھر آؤ، حاجی ادھر آؤ، وہاں محبت ہی محبت ہے. اللہ اکبر. مدینہ محبت سبحان کی اللہ، علامت سبحان ہے. اللہ. اور مکہ میں آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ بھی ادب اور احترام کی جگہ ہے. اچھا جیسے ہی اس نے کہا اچھا مکہ کی وجہ سے میرے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، اس نے غلط سوچی کہ میں معاذ اللہ مکہ کو ہی مسمار کر دیتا ہوں. وہ اپنے بڑا ناز تھا اس کو اپنی طاقت پر. یہ سوچنے کی دیر ہے اس کے کانوں سے اور ناک سے بدبودار پانی نکلنا شروع ہوا، سر میں ٹیسے پڑی، ایسی درد ہوئی. سب حکما علاج کرے ٹھیک نہ ہو. جب ٹھیک نہیں ہوا تو وہاں ایک صاحب بصیرت بھی ان میں شامل تھے، بزرگ تھے، رئیس العلماء ان کا نام تھا. انہوں نے کہا بادشاہ سے کہو مجھے اکیلے میں ملے، اس کے مرض کا علاج میرے پاس ہے. یہ زمینی معاملہ نہیں ہے، یہ آسمانی معاملہ ہے اس کے ساتھ. اس نے اکیلے میں پوچھا، اس کی جان پہ بنی تو اس نے کہا بات سن، تو نے خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی الٹی سوچ تو نہیں رکھی؟ اس نے کہا سچ بولا، جان پہ بنی تھی. کہتا ہاں انہوں نے میرا استقبال نہیں کیا، میں نے اس لیے یہ سوچا. فرمایا توبہ کر، کیونکہ یہ وہ گھر ہے جہاں آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور فلسطین کا جو گھر ہے مسجد اقصی، وہ بھی آدم علیہ السلام نے 40 سال بعد اس کو یعنی بنایا تھا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا تو یہ بھی بہہ گیا تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پہ آ کے اس کی تجدید فرمائی. سبحان اللہ. تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ نبی آخر الزمان یہاں پیدا ہونے والے ہیں، خبردار توبہ کر. وہ ڈر گیا، اسے توبہ کی، وہ پانی بند بدبودار ٹھیک ہو گیا اور سر کا درد بھی جاتا رہا. کہتا یہاں سے نکلو، اس علاقے سے نکلو، ادب کی جگہ میں یہاں نہیں رک سکتا. چلتے 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 طویل سفر کیا تو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ایک جگہ رکے، اس کا نام تھا یثرب، جو آگے چل کے مدینہ بننا تھا. اب کسی کو تو خبر نہیں کہ وہ ہستی جو وہاں پیدا ہوگی یہاں ان کا مزار اقدس اور آرام گاہ بنے گی. سبحان اللہ. تو جب وہ بادشاہ وہاں پہنچا تو وہ جو سارے تھے وہ اہل علم تھے. انہوں نے کہا ہم نے تورات، زبور، انجیل ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اس میں ہے کہ وہ ہستی وہاں پیدا ہوں گی، یہاں ہجرت کر کے آئیں گی. اب ہم نے تیرے ساتھ نہیں جانا. اس نے کہا اچھا یہ کیا ہو گیا؟ میرے اپنے ہی بندے باغی ہو گئے. انہوں نے سب کے لیے مکانات بنوائے اور ایک گھر بنوایا. حضرت یہ جو ایوب انصاری والا گھر ہے نا، یہ ان کا نہیں ہے، یہ کیئر ٹیکر تھے. ایکچولی گھر بادشاہ طبع اول نے بنا کے دیا تھا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ والوں نے ستایا، آپ ہجرت کر کے گئے، سفید اونٹی پہ قصوہ پہ آپ سوار تھے،
تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے, تو جب ساتھ تھے ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضور ہائے ہمارے ہائے گھر ہائے آئے, ہر کوئی چاہتا تھا آقا ہمارے گھر آئے, ہر کوئی یہی چاہتا تھا. مگر آپ نے فرمایا یہ اونٹنی قصوہ کو پتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے, جہاں یہ بیٹھے گی ہم وہاں جائیں گے. یہ جا کے اسی گھر کے سامنے بیٹھی جو تبہ اول بادشاہ بنا کے گیا تھا, ایک گھر اس نے بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے میں دیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ روداد ہیں کہ واقعات تو اور بھی بہت ہیں, انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. اور کسی وقت یہ چونکہ مارننگ شو کا سلسلہ جاری رہے گا تو شاہ صاحب کسی وقت اقبال پہ بات کریں گے, 12 ربیع الاول کے بعد پھر کسی وقت آپ کو زحمت دیں گے. اور اب میرا خیال ہے بدر منیر بھائی کو جگایا جائے کہ یہ اپنی آواز سے ہمارے دلوں کو گرما دیں. جی ندا. کریم شاہ صاحب نے بہت ہی پیاری پیاری گفتگو ایمان افروز بیان فرمائی اور کافی دریچے ایسے کھول دیے کہ یہ گفتگو فرما رہے تھے تو میں ان دریچوں میں سیر کر رہا تھا. اور وہ مجھے مولانا روم کا مصرع یاد آ رہا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. تو جب آپ درویشوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ یار علامہ نہ کہو, تو دوران گفتگو جب یہ ان کا جملہ آیا تو پھر میرے ذہن میں وہ اسٹرکچر سیدھا ہو گیا کہ بھائی درویش بیٹھا ہماری محفل میں. تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شاہ صاحب آپ کو. جی بدر بھائی. بسم اللہ. تو ماہ ربیع نور شریف کا مہینہ اور 12 ربیع الاول کی مبارک سات مبارک گھڑیاں, 12 ربیع الاول, 12 ربیع الاول, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف, محمد رسول اللہ میں بھی 12 سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو شاعر فرماتے ہیں کہ شان وکھرا دن مہینے سال دا ویکھو چن چڑھیا آمنہ دے لال دا, چن چڑھیا آمنہ دے لال دا, چن چڑھیا آمنہ دے لال دا, لال دا, لال دا, لال دا, چن چڑھیا آمنہ دے لال دا. بہار آئی دفعتن سجی زمین کی انجمن, بہار آئی دفعتن سجی زمین کی انجمن, پون چلی سنن سنن بجے وہ دب جنن جنن, چمن چمن کلی کلی صبا پکارتی چلی, چل چڑھیا آمنہ دے لال دا, چل چڑھیا آمنہ دے لال دا. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی تھی عبداللہ کے گھر سے, چل چڑھیا آمنہ دے لال دا, چل چڑھیا آمنہ دے لال دا. اور منصور بھائی کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا, لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. 14ویں دا چن تے گئے عرشاں دا تارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ساڈے ویڑے او چن چڑھیا اے, 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 جیدہ چن نے بھی کلمہ پڑھیا اے, ایسا چن چڑھیا آمنہ دے لال
लाल दा हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता ऐसा चल चढ़िया आमिना दे लाल दा चल चढ़िया आमिना दे लाल दा सुभान अल्लाह। वेलकम बैक टू नाजरीन। और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत महफ़िल का आगाज़ यहाँ पे हुआ है और जितने भी मेरे नाजरीन टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि मांगिए इस महफ़िल के अंदर जितना मांग सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने महबूब के तवस्सुल से ही क्या पता आपकी जो दुआएं हैं, जो तमन्नाएं हैं वो पूरी कर दें, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे उलमा कराम का पूरा गुलदस्ता मौजूद है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न सीरत से अपनी ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी ला सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं ला सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन्हें उसवतुल हसना बनाकर भेजा तो जब रब पाक ने ये फरमाया कि मैंने अपना महबूब तुम्हारे अंदर व अंत फीहिम तुम्हारे अंदर भेज दिया, अब तुमने इन्हीं को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को, ज़ाहरी ज़िंदगी को भी संवारना है और बातनी ज़िंदगी को भी संवारना है। तो यही आपके लिए कामिल नमूना हयात है। तो हर चीज़ हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आका करीम की पूरी ज़िंदगी को स्टडी करें, पढ़ें। जितना ज़्यादा नौजवान बच्चे और बच्चियाँ पढ़ेंगे, बेटे बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। हम लोग स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ लेक्चर भी देते हैं, तो वहाँ जाके हम देखते हैं कि नौजवान बच्चे ख़ास तौर पर और बच्चियाँ इतने माशाल्लाह वो शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं और बड़ी तवज्जो से बात को सुनते हैं। चीज़ है कि ज़ाहिर ज़माना जो आगे बढ़ रहा है, तो इंसान जब आता है दुनिया में तो एक रब्बे कायनात उसे एक रूह देकर भेजते हैं जो हर एक के अंदर है। बेशक वो रूह की तरबियत रब्बे कायनात करके भेजते हैं। अब जिस जिस्म में आके वो रहती है वो भी सोचती रहती है। मौलाना रूम की आप बात छेड़ रहे थे तो वो भी रोती है, वो कहती है बिश्नो अज ने चू हकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। हमारी ताला किधर भेज दिया, किस बंदे के अंदर मैं रह रही हूँ, इसे ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ की बात ही कोई नहीं करता, ये इधर की बात ही करता है, मुझसे उधर की बात नहीं करता। तो लिहाजा वो जो है ना वो हर एक के अंदर है और बिलखुसूस नौजवानों के अंदर बहुत ज्यादा है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई कलाम पढ़ रहे थे तो आपने भी माशाल्लाह बेटी ने बहुत प्यारा सवाल किया। बेटी ये सीखो, जितना आका करीम की ज़िंदगी को पढ़ोगे, कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ो। आज तो इंसाइक्लोपीडिया लिखे हुए, हर चीज़ आसानी से अवेलेबल है। इल्म बहुत है, अदब नहीं। हाय अदब से मार खा। हाय 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 हाय। अदब सिर्फ इल्म नमक जितना हो काफ़ी है, अदब आटे जितना होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब आटे जितना इल्म नमक जितना और इल्म सिर्फ नमक जितना भी काफी है। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया इल्मु बस करियो यार सनु हिक्को अलिफ दरका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमतुल्लाह भी फरमाता ना इल्म पढ़िया पर अदब ना सीखिया की लेना इल्म पढ़ के हूँ चिल्ले कट्टे पर कुछ नहीं खटिया, नहीं खटिया। बदर भाई अगर माइक में ये बात दोहरा देंगे तो। जी जैसे शाह साहब फरमा रहे थे इल्म बस करियो यार, इल्म बस करियो यार। तो हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह का एक बंद है, इल्म पढ़िया पर अदब न तस्बी फिरी ते दिल ना फिरिया। तस्बी फिरी दिल न फिरे पर दिल ना फिरिया कि लेना तस्बी नु फड़ के हो। हाय इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया की लेना
इल्म नू पढ़ के हू चिल्ले कट्टे कुछ नहीं खटिया कुछ भी नहीं खट्टे हाय 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 चिल्ले कट्टे पर कुछ नहीं कुछ खट्टे नहीं खटिया की लेना चिल्लियां बढ़ के बढ़ के वाह 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 पर जाग बिना दूध जम दुध जम देना बाहो राह दे हर कोई आखे पमलाल होवन कर मैं भी आखां राह दे पर बिन मुर्शिद तैनू राह नहीं लभणी ਐਵੇਂ ਰੁੱਲ ਮਰਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਜੰਮ ਦੇ ਨਾ ਬਾਹੂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵਣ ਕੜ ਕੜ ਕੇ हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इजाजत दे तो इसी शेर के साथ आता अगर करें, इजाजत आता दे कर तो दें। ये जो आपने कहा राह दे ये मियां मोहम्मद वाला मेरे वालिद ग्रामी जी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे वो मुझे बचपन में ये शेर सुनाते थे कहते थे राह दे हर कोई आके राह दे मैं भी आखा राह दे बिन मुर्शिद तेनू राह नहीं मिलना एवें रुल मरसे विच राह दे दर मुर्शिद दा छड़ दे जेड़े सदा रहंदे नहीं ओ रोगी जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बगियाड़ा जो हाय 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 जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी वाह वाह यानी इज्तिमाइयत के साथ जुड़ के रहे अपने रेवड़ से बिछड़ जाती है वो अपने रेवड़ से होकर और आप देखें कि वो भी अलग करके फिर हमला करता ऐसे है अकेले को देखो तो लिहाजा सवाद आजम के साथ हुजूर पाक के अदब वाले अकीदे के साथ जुड़ के रहो भाई सुभान तो अल्लाह। कभी शैतान हमला नहीं करे बेशक गालिब फरमाते हैं कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना आप कतरा जब समंदर में गिर गया समंदर हो गया हाँ हाँ समंदर हो आशिक गया मिला मौत से तो कलंदर अल्लाह हो गया। अकबर अल्लाह अकबर देखिए मंसूर भाई आज आपको एक पत्ते की बात बताऊं। अल्लाह सजदा आदम जात को करना हराम है जी सजदा तो अल्लाह की जात को है बेशक बेशक मगर सजदा आदम को रब शैतान को कह के करवा रहा है वो कौन सा सजदा था ताज़ीमी वो ताजीमी सजदा था अदब का सजदा था अदब बेशक यही तो मैंने कहा था कि दरबार रिसालत है यहाँ सजदा करेगा दिल अदब का सजदा हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अदनान मियां तुम्हारी बारी आ गई बिस्मिल्लाह अब ये इतनी पुरनूर हो गई है महफिल करम है मालिक का सुभान अल्लाह अज़ल वही है कुरआन वही है फुरकान वही है रब जिस का है सना फरिश्ते पढ़ पढ़ के झूमते हैं दुरूद सा सलाम सा अज़ल की खुशबू है दीन हक में जमाल यकजा है अर्श भी जिस पे आज नाज़ा वही तो लाया है दीन ऐसा बेशक, सुभान अल्लाह। वही तो लाया निज़ाम ऐसा वही तो लाया है दीन ऐसा वही तो लाया निज़ाम ऐसा
ازل کی خوشبو نظر میں یکساں غلام و آقا بزرگ و برتر ہے صرف تقویٰ بے شک بے شک دلوں کی دنیا بدل کے رکھ دی دیا دلوں کو پیام ایسا ازل کی خوشبو عقیل ایسا خلیل ایسا جلیل ایسا جمیل ایسا عقیل ایسا خلیل ایسا جلیل ایسا جمیل ایسا نہ رفعتوں میں نہ عظمتوں میں کسی نے پایا مقام ایسا ازل کی خوشبو سبحان اللہ سبحان اللہ کسی نے پایا مقام ایسا مطلب ناظرین کرام میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو میں اگر آپ انوالو ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو مصرے یہاں پڑھے جا رہے ہیں نعت کے اگر آپ وہ آپ کے روح میں اترتے ہیں تو آپ وہ پراؤڈ مومنٹ فیل کرتے ہیں کہ آپ کس نسبت سے جڑے ہوئے ہیں بے شک بے شک آقا کریم کی ذات جب عرش پہ پہنچتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے آگے نہیں جا سکتے وہ ان کے پر جلتے ہیں اس سے آگے کون جاتا ہے اس سے آگے جاتا ہے آپ کا اور میرا آقا سبحان اللہ سبحان پھر اس کے بعد ہم پہ لازم ہو گیا ہے ہم پہ لازم ہو گیا ہے ہم پہ لازم ہو گیا ہے کہ بس اس ایک یہ دو مصرے جو میں چاہتا ہوں کہ ہر پروگرام میں دہراتا رہوں ہر پروگرام میں دہراؤں تاکہ کہیں یہ ہمارے اندر اتر جائے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ابھی حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک سے واپس آ گئے ہیں جی ندا کیا آپ کا موڈ ہے اب ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت محفل چل رہی ہے اور جب نبی کا ذکر آتا ہے سبحان اللہ اور مدینے کا ذکر آتا ہے سبحان اللہ تو روح آٹومیٹکلی وہاں پہنچ جاتی ہے اللہ اکبر اور ان گلیوں کی خوشبو جو ہے وہاں کی جو فیل ہے وہ ایک آپ کو آنے لگتی ہے تو میں یہی چاہوں گی سمیر سے کہ نعت رسول مقبول پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم زمین و زمان سبحان اللہ تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے
आया तुम्हारे लिए सुभान हम आए यहाँ सुभान तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुद को फेर दिया इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुद को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये तब तबा तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भरे लेवा के तले सलाम खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहो भाई नौजवान, सलामत रहो। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कलाम था। क्योंकि हम अल्लामा साहब की जानिब चलते हैं। आज के इंसान में ना तकवा का बड़ा मसला हो गया है और तकवा को ना लोग समझते नहीं है। तो तकवा का जो आसान मफहूम है वो क्या है? अगर हम इस बात को और ताकि सुनने वालों के लिए भी मतलब हम तकवे को कैसे अपना सकते हैं, हम में क्या वो चीजें हैं जो हम अपने अंदर से वो जो मैं है, वो जो अना है, वो जो तकब्बुर है वो निकालें और तकवे की तरफ जब जाएंगे तभी तो खालिस मुसलमान बनते हैं। तो हम उससे दूर क्यों हैं? वो जो हर्डल्स हैं उन्हें कैसे रास्ते से हटाएंगे? अच्छा, साथ में मैं एक और बात ऐड करूंगी क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर बहुत ज्यादा आम हो गया है और एक दौर था जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बड़ा परेशान रहते थे। ठीक है, तो आज से अगर कुछ अरसा पहले अगर जाएं तो ये चीज़ें नहीं थी, मगर जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं उतना हम अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। जिस तरह आपने तकवा का पूछा, ये जो सवाल है ये बराह रास्त कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा से शुरू हो रहा है कि जब हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये जो मुत्तकीन है ये सारी दुनिया कुरान पढ़ती रहे, गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, अपनों की नहीं। जो कलमा गो हैं वो जब पढ़ते हैं और साथ तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह तकवा है अल्लाह से डरना, अल्लाह का खौफ। जब अल्लाह से डर गया, आज हम दलेर होते जा रहे हैं और बड़ी बातें धड़ल्ले से कर देते हैं, बात करते हुए भी सोचते नहीं कि लफ्ज़ जो भी निकल रहा है वो काउंट हो रहा है कि करामुल कातिबीन लिख रहे हैं, सारा सिस्टम जारी है, रिकॉर्डेड है, हर चीज़ नोट हो रही है। तो फिर बड़ी एहतियात के साथ डरना चाहिए अल्लाह से। जब अल्लाह का डर और खौफ, डराने वाले आए ना, वो जो महबूब आए डराने के लिए भी, डराने के लिए भी आए ना, हर कौम को डराने वाला अल्लाह ने भेजा, हर कौम को डराने वाला अल्लाह कभी किसी कौम पे अजाब ऐसे नहीं लेके आते। पहले अपने गुनाहों पर शेर ना हो जाओ, अपने गुनाहों पर शेर ना हो जाओ, अपने गुनाहों दिलेर ना हो जाओ, दिलेर ना हो ऐसा ना करो। और
ایک اللہ والا تھا, اس نے ایک جھونپڑی بنا رکھی تھی اور ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا, اور حلیہ بھی اللہ والا بنا رکھا تھا. جیسے ہم نے ظاہری حلیہ بنا لیا, آپ بات کر رہے تھے کہ ہم حلیہ تو بنا لیتے ہیں مگر اندر کا انسان اگر نہیں بنا تو حلیہ کا کیا فائدہ. اعظم صاحب آپ حلیے کی بات کر رہے ہیں, وہ کہا گیا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اب وجہ پتہ کیا ہے, ہم اربع عناصر سے بنے ہیں, آگ, پانی, ہوا اور مٹی, ہم ان چیزوں سے بنے ہیں. اب لیکن اللہ پاک نے بنا کے مٹیریل ہمارے اندر لگا کے چھوڑ نہیں دیا, اپنی روح پھونک دی. سبحان اللہ. جب روح پھونک تو روح اس کی ہے. وہ جو میں نے پہلے بات کی کہ بشنو از نیچو حقایت می کند, کہ وہ روح تو دیکھتی ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے, کہ میں اس کے اندر بیٹھی ہوں, اسے میرا ہی احساس نہیں ہے. بے چین ہے نا, کیونکہ وہ اس قرۂ ارض کی ہے ہی جب نہیں, آپ جسم کو یہاں کا ہے, روح وہاں کی ہے. جسم یہاں کا, روح اللہ وہاں اکبر. کی. آپ یہ منصور, چونکہ آپ کا اس میں گرامی منصور ہے تو مجھے شاہ منصور یاد آ رہے ہیں آپ کی گفتگو سے, اور ٹچنگ وہاں ہو رہی ہے, کیونکہ وہ بھی کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے ان الحق. تو اس وقت کے مفتیان نے کیا کیا, فتویٰ دے دیا. کبھی میں بار بار بیٹے کہہ رہا ہوں, مجھے عالم نہ کہے, میں عالم کی جوتیوں کی خاک بھی ابھی نہیں بنا, میں طالب علم ہوں, سیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. لہٰذا کلیم شاہ کہہ دیا کرے کافی. شاہ صاحب آپ کی اس بات سے وہ ایک مجھے شعر یاد آ گیا کہ منصور کا جب آپ نے ذکر کیا نا, اچھا کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے, وہ گیا نہیں وہاں, منصور چلا جاتا تو اس کے من کو شانتی مل جاتی. وہ 2 مصروں میں بیان کیا ہے میں نے. آج منصور کے من کی آنکھیں کھلی, آج منصور کے من کی آنکھیں کھلی, آج منصور کے من کی آنکھیں کھلی, دل میں نور آ گیا, دل میں نور آ گیا. آج منصور کے من کی آنکھیں کھلی, دل میں نور آ گیا, وہ انالحق کی گردان کرتا ہوا کوہ طور آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ. کوئی بجلی گرا ہی دے شاید, کوئی بجلی گرا ہی دے شاید, آؤ پھر طور پر حرام کرے. اللہ اکبر, اللہ آؤ اکبر. پھر طور پر حرام, ویٹ کرے, انتظار کرے کہ شاید ہمیں بھی کوئی طور مل جائے, کوئی تجلی ہمارے پاس بھی آ جائے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حاصل کی تھی. بہرحال وہ آپ جو ذوق اس طرف چل پڑا, تو میں تقویٰ اور ڈرنے کی بات کر رہا تھا. ایک اللہ والا تھا, اس نے اللہ والا حلیہ بنایا ہوا تھا. ایک بندہ آیا, اس نے آ کے کہا حضرت ذرا پانی تو پلا دے. انہوں نے کہا جی مٹکے پانی نہیں ہے. دوسری مرتبہ پھر کہا حضرت نہیں تھوڑا سا تو پلا دے. انہوں نے کہا بیٹے پانی نہیں ہے, لہجہ بدل گیا. تیسری مرتبہ جب پھر کہا بیٹے پانی, انہوں نے کہا تجھے کہا نہیں پانی نہیں ہے. اس نے چوتھی مرتبہ پھر کہا, اس نے کہا اب اگر تو نے کہا تو یہ ڈنڈا دیکھ لے, میں تجھے چھوڑوں گا. انہوں نے 5ویں مرتبہ پھر کہا. وہ بزرگ تھے, دوڑے اس کے پیچھے, تو ظاہر دوڑ نہیں سکتے, وہ نوجوان تھا, تھک گئے, سانس چڑھ گیا. وہ واپس آیا, اس نے کہا حضرت نہ مجھے پانی کی طلب نہ مجھے پیاس, میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ نے حلیہ تو بنایا ہوا ہے, اندر والا بھی مارا ہے کہ نہیں مارا. اللہ اکبر. اگر تو اندر والا آپ نے مارا ہے, یعنی اندر کی خواہشات کو مارنا اور تھوڑے میں شکر کرنا, صبر کرنا. ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع الشاکرین. سیدنا ایوب علیہ السلام کو دیکھے, 18 سے 20 سال مختلف روایات ہیں کہ آپ کو اتنی تکلیفیں تھی, اتنی تکلیفیں, تو جب کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بیماری والی زندگی ٹھیک ہے یا صحت والی, تو سامنے نبی تھے, جواب سنیے گا ذرا. انہوں نے کہا صحت اللہ کی نعمت ہے, میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں, لیکن راز کی بات پوچھی ہے, اللہ کی عزت کی قسم, جو لذت بیماری میں تھی وہ صحت میں نہیں. پوچھا وہ کیا, فرمایا 2 ڈوز میرا مولا مجھے رات کے وقت اور صبح کے وقت جب پاؤں پھوٹتی تھی تہجد کے وقت, اس وقت میرا مولا دیتا تھا. اپنی زبان مبارک سے خود پوچھتا تھا میٹھی میٹھی زبان سے, ایوب میرے ایوب تیرا کیا حال ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جب رب پوچھے کون سی تکلیف رہ جائے گی, تکلیفیں تو گئی. اب ایک دفعہ پوچھ لے, ساری زندگی ہم رب رب کر دے, رب رب کر دے, بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج کھرا نہ لبا, اسی سجدے کر کر ہارے, اور رب دے تیرے اندر وسدا لگیا وچ قرآن سپارے اشارے. بلے شاہ رب انہاں نو ملدا جڑا یار تو تن من وارے. سبحان اللہ. یہ مارنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ
آپ آ جاتے ہیں مجھ سے بات کرنے, ٹھیک ہے آپ آئیں, لیکن آپ نے یہ سوال جب کیا کہ آپ نے اس عورت کو, آپ نے کہا تھا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے, تو اس کو اتنے بیٹے کھیلتے ہوئے میں نے دیکھے تو آپ حیران ہو کے آگے. فرمایا ادھر آؤ, جواب بعد میں دوں گا, پہلے یہ چھری پکڑو اور یہ ٹرے پکڑو, جاؤ انسان کا گوشت چاہیے لے کے آؤ. وہ جس کے پاس جائیں وہ کہیں جی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ہو گیا ہے, یہ تو انسان کا گوشت, اللہ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی. تو جب وہ گئے وہ فقیر وہی ملا جس نے کہا تھا بیٹا ادھر آ, چہرہ شمس دیکھا, تبریزی. جب چہرہ دیکھا, شمس تبریز دو ہوئے, ایک ملتان والے ایک کونیا والے. یہ کونیا والے اس طرف نہیں آئے اور اس طرف والے ادھر نہیں گئے. یہ سبز باری ہیں, وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب جا کے کہا کہ حضرت ادھر آئیں, کوئی نہیں دے گا انسان کا گوشت. آپ نے جو پوچھا تھا کہ کس حصے کا چاہیے, انہوں نے کہا یہ تو میں نے نہیں پوچھا. فرمایا صبر کرو, چھری لاؤ, تھوڑا سا ادھر سے کاٹا, 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 ادھر سے کاٹا. فرمایا تو دیکھ رہے ہیں کہ خون ہو گیا, سارا جسم قربانی دی. اس سے مراد قربانیاں ہیں. لیسن بھی لیتے جائیں کہ اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی, جو بیٹے آپ نے سوال کیا. تو وہ جب لے کے گئے تو فرمایا اے میرے کلیم اللہ, اے میرے موسیٰ علیہ السلام, یہ بتا کہ وہ دیکھو ایک ہی بندے نے دیا نا اپنا جسم, اپنی جان, تو آپ بھی تو تھے, آپ کا دھیان اپنی طرف نہیں گیا, تو آپ کے سامنے وہ دے رہا تھا. تو جب وہ دے رہا تھا, جب آپ وہ بات کریں, مجھ سے سوال کریں, تقدیر میں نے لکھنی ہے, میرے پاس لکھا ہوا ہے, میں مٹا کے اس کو لکھ دوں گا. جو چیز نہیں ہے, جو نصیب میں نہ ہو وہ اس در سے ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا کریم کی بار, آقا کا میلاد ہے, یہ آقا کی خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, جو حضور کو خوش کر لیتا ہے, ہاں وہ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے صرف چنے تقسیم کیے حضور پاک کے میلاد پر, چنے تقسیم کیے, پیسہ نہیں تھا لمبا چوڑا میلاد کرنے کا, بہت کرتے تھے. چنے تقسیم کیے, رات حضور پاک خواب میں آئے, فرمایا شاہ عبد الرحیم آپ کے چنے بھی ہمیں پہنچ گئے, اللہ اکبر, سبحان اللہ, آپ کا میلاد ہو گیا. سبحان اللہ. آپ کے تو ایک شاعر نے کہا, آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, شاعر نے کہا بول جڑے پیار وچ بولے نے قبول نے, ماشے بھی قبول نے تے تولے بھی قبول نے. شاہ ولی اللہ دے تو باپ کو پوچھ لے, آقا دے تے میلاد دے چھولے بھی قبول. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, یہ خوبصورت محفل جاری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے سلسلے کو جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے. جی ندا, کیا اب اگلا ہمارا مرحلہ ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے محفل نعت کا یہاں پہ اتنا اچھا انتظام ہوا ہے, ساتھ ہی ساتھ ہمیں علم مل رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ ہمیں نبی کی سیرت کے بارے میں جاننے کو مل رہا ہے. تو میری یہی گزارش ہے سمیر سے کہ نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ. تو شم میرے سالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو مائے نبوت ہے جلوائے جانانا. تو شم میرے سالت ہے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا,
ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سبحان اللہ۔ پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شم میرے سالت ہے، بس اتنا کرم کرنا اے جلوہ جانا، بس اتنا کرم کرنا اے جلوہ جانا، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، آقا سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر آمین یا رب ہو، العالمین۔ آقا سامنے آ جانا، تو شم میرے سعادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محفل سج گئی ہے تو عدنان سلطانی جو ہے ان کو بھی زحمت دیتے ہیں کہ جناب کچھ کلام پیش کریں۔ لب پر نعت پاک کا سبحان اللہ۔ نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی سبحان ہے، اللہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل ہم لوگ آخری لمحات کی طرف کیونکہ آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے اتنی پیاری ٹرانسمیشن یہاں پر سجی، اور 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے
تو اس سے ہمیں یہی سب سیکھنے کو ملتا ہے کہ تقویٰ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اپنے حسن سلوک سے زندگی کے اندر کام لینا چاہیے تاکہ ہماری روزمرہ کی زندگیاں بھی آسان ہوں۔ منصور جی ندا آپ نے اچھی بات کی۔ ہم جتنا بھی ابتدا جب ہم نے پروگرام کی تھی تو اسی بات سے کی تھی شاہ صاحب سے کہ ہمیں کہاں مطلب اخلاق اور کردار یہ دو حوالے ہیں کہ جنہیں ہم نے بہتر کرنا ہے، اور یہ بہتر ہو جائیں گے تو اچھا ایک چھوٹی سی بات ہے منصور، کیونکہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بے چینی ہو رہی ہے، سکون نہیں مل رہا، تو سکون کیسے ملے گا جب آپ کی روح وہاں پر ہے اور آپ یہاں پہ مصروف ہو گئے، تو کیسے سکون ملے گا؟ ایک کلیہ ایک چھوٹا سا وہ ٹوٹکا ہوتا نا، نسخہ ہے کہ خدا کی حمد و ثنا کر کے یک زباں ہو کر، خدا کی حمد و مجھے ان کی گفتگو سے اپنے 4 مصرے یاد آ گئے شاہ صاحب آپ کی اجازت سے کہ خدا کی حمد و ثنا کر کے یک زباں ہو کر زمیں درود پڑھے آسماں درود پڑھے، خدا کی حمد و ثنا کر کے، خدا کی حمد و ثنا کر کے یک زباں ہو کر یک زباں ہو کر زمیں درود پڑھے آسماں درود پڑھے، اور طلب ہو جس کو رسد کی، یہی وظیفہ ہے کامل برائے خوشحالی، یہی وظیفہ ہے کامل برائے خوشحالی۔ کیا بات ہے، کیا بات شاہ صاحب وہ حوالہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے کہ خدا کی حمد و ثنا کر کے، اس کے بعد کے حوالے ہیں سارے، بے شک خدا کی حمد و ثنا کر کے یک زباں ہو کر زمیں درود پڑھے آسماں درود پڑھے، یہی وظیفہ ہے کامل برائے خوشحالی، طلب ہو جس کو رسد کی یہاں درود پڑھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجازت ہو تو ایک بات ایڈ کروں؟ جی جی شاہ صاحب یہ بڑی پیاری بات انہوں نے کی، ہم ثنا کرتے ہیں جیسے کہا اللہ کی ثنا کر کے۔ قاضی ایاز شفا شریف صاحب جو داتا گنج بخش علی حجویری کے شیخ ہیں اور پہلی صدیوں میں ہوئے، پہلی دوسری صدی میں وہ ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی ہے شفا شریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی۔ انہوں نے کہا ہم ثنا کہتے ہیں کہ ہم ثنا کرتے ہیں اللہ کی، اللہ ثنا کرتا ہے حضور پاک، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ثنا کرتے ہیں اللہ کی، اللہ ثنا کرتا ہے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بڑی خاص بات ہے۔ سبحان اللہ وہی بات ہے کہ درود پاک ہر عبادت ضمنی القبول ہے، بے شک واحد درود پاک ایسی عبادت ہے جو قطعی القبول ہے۔ اللہ اکبر ادھر آپ نے پڑھا سبحان ادھر اللہ وہ قبول سبحان ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی سلامت رہیے، اور ندا ناظرین کرام سے ہم اس محفل سے اجازت لینے سے قبل یہ بتائیں گے کہ کل جو محفل سجے گی وہ خاص 12 ربیع الاول کی محفل ہوگی انشاءاللہ العزیز، تو ضرور اس کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس لمحے میں اور ندا آپ سے اس نقطے کے ساتھ اجازت چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی بدر منیر جو کلام پیش کرنے جا رہے ہیں اس آخری حوالوں میں، ہم تو آپ سے اجازت لے رہے ہیں، یہ کلام آپ تک پہنچے گا اور اس کے بعد پھر ہم اسکرین آؤٹ ہوں گے، تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ جی بدر منیر بھائی بسم اللہ۔ وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے، سبحان اللہ، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ، منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک،
اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا سبحان اللہ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے حق ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل بے شک بے ہے شک احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے زباں ان کی نوری بیان ان کے نوری بدن ان کا نوری بیان ان کے نوری وہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکی کیوں ارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ